یہ پریس میٹ منتظمین جلوس و جلسہ جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے منعقد ہوئی ہے۔ شہر میں ایک ماحول الجھن میں ہے کہ جلوس نکلے گا کہ نہیں۔ محمد ذوالفقار رضا نوری خطیب و امام مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے خطابات ہوں گے کہ معاملے میں مرکزی جلوس محمدی جو شہر کے چاروں جانب سے YMCA گراؤنڈ کو آتا تھا ہر سال، اور اس اجلاس کی صدارت ہمدرد قوم و ملت ناصری مسلک کے اعلیٰ حضرت الحاج میر جان صاحب قادری چیئرمین مرکز اہل سنت فرمائیں گے۔ اور ایسے ماحول میں ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ لمحوں نے جو خطا کی تھی صدیوں نے اس کی سزا پائی تھی۔ جو حالات گزرے ہیں، جو حالات کی وجہ سے نوجوانان اور کچھ فیملیاں آج بھی پریشانیاں اٹھا رہی ہیں، اسی کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ناصر رضا خان صاحب خطیب حضرت توکل مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ ہندوستان کے ایک عظیم شخصیت مناصر اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد دورہ حضرت علامہ مفتی محمد مجاہد حسین رضوی صاحب۔ گھروں پر جھنڈیاں لگانے میں، لائٹنگ کے سجانے میں، گھروں میں اپنے گھروں میں محفل میلاد کرنے کی حکومت کی طرف سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوستوں کو بلائیے اور تمام مذہب کے تمام دوستوں کو تحفے تحائف دیجیے، مٹھائیاں کھلائیے اور اس دن کی خوشی کا ان سے بھی اظہار کیجیے۔ میں تشریف لائیں اور علم کشائی یہاں پر صوفی خلیفہ شاہ عبد الرحیم صاحب اور محمد عثمان شریف صاحب اور محبوب خان صاحب اور برکت حسین صاحب یہ علم کشائی فرمائیں گے۔ ہماری قوم کو اس کی تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے ہم نے احتیاطاً یہ تدبیر سوچی ہے۔ 12 ربیع الاول شریف 1444 9 اکتوبر 2022 کو YMCA گراؤنڈ میں حسب سابق امسال بھی بڑا عظیم الشان پیمانے پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام کرتے ہوئے جلوس نکلتا ہے۔ اب وہ ڈی جے وغیرہ کا جو ہے نہ ہمیں کبھی بولے تھے نہ کبھی اس کی تائید میں۔ اس کی قیادت ہمدرد قوم و ملت جناب سید معید الرحمن صاحب اور الحاج افسر بیگ قادری صاحب فرمائیں گے، جس کی نظامت اعجاز احمد حسینی صاحب فرمائیں گے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے اس میلاد میں ہمیں شریک ہونے کے لیے جو اللہ نے عمر عطا کی اس کا شکر و احسان ہے۔ الحمدللہ شہر بنگلور میں بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر YMCA گراؤنڈ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے اور منانی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ جان کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، انہی کے صدقے سے اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ کنتو کنزن مخفین، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس نے کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور نور مصطفیٰ سے رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس دن صحابہ کرام سے لے کر آج تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اپنے رسول کی آمد پر خوشی مناتے ہیں اور منانا چاہیے۔ اسی طریقے سے شہر بنگلور میں الحمدللہ YMCA گراؤنڈ میں بڑا ہی عظیم الشان اجلاس ہوتا ہے۔
اور ہندوستان کے مشہور خطبہ، علماء کرام، مشائخین کرام، مدبرین، مفکرین اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا ہی اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی کو ہم بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے سچے واقعات جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے ان کی چیزوں کو ہم اس اجلاس میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا موقع ہے کہ دنیا کے سامنے اور بالخصوص ابھی جو ہندوستان کے حالات جس طرح کے ہیں کہ اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ اس 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم اپنے ملک کو ایک اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے حالات کس طرح سے بگڑے ہوئے تھے اور ہمارے نبی نے حالات کو کس طرح سے سدھارا ہے، یتیموں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے، مسکینوں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے، ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے اگر اس زمین کے اوپر اگر سب سے اچھی تعلیم دی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ ان کا آمد کا دن ہے، یہ بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو جس رات میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ جس صبح میں جس نبی پر وہ قرآن نازل ہوا، وہ صاحب قرآن جس صبح میں تشریف لائے، وہ صبح کتنی اچھی ہوگی، کتنی پیاری ہوگی۔ تو اس صبح میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ صبح میں قصیدہ شریف پڑھیں، صبح میں اٹھیں، اپنے نبی کی آمد کے صدقے سے دعا کریں، اور بالخصوص طریقے سے الحمدللہ شہر بنگلور میں 12 ربیع الاول شریف 1444 9 اکتوبر 2022 کو وی ایم سی گراؤنڈ میں حسب سابق امسال بھی بڑا عظیم الشان پیمانے پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، جس میں شہزادہ حضور رئیس ملت فاضل یمن حضرت علامہ سید جامی اشرفی الجیلانی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے ایک عظیم شخصیت مناصر اہل سنت محافظ مسلک اعلی حضرت مجاہد دورہ حضرت علامہ مفتی محمد مجاہد حسین رضوی صاحب، اور اسی کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ناصر رضا خان صاحب خطیب حضرت توکل مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں محمد ذوالفقار رضا نوری خطیب و امام مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے خطابات ہوں گے، اور اس اجلاس کی صدارت ہمدرد قوم و ملت ناصری مسلک اعلی حضرت الحاج میر جان صاحب قادری چیئرمین مرکز اہل سنت فرمائیں گے، اور اس کی قیادت ہمدرد قوم و ملت جناب سید معید الرحمن صاحب اور الحاج افسر بیگ قادری صاحب فرمائیں گے، جس کی نظامت اعجاز احمد حسینی صاحب فرمائیں گے، اور بہت کثیر تعداد میں علماء کرام مشائخین اعظام وہاں پر آئیں گے۔ تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ تمامی حضرات اس اجلاس میں عظیم الشان پیمانے پر آپ اس اجلاس میں تشریف لائیں، اور علم کشائی یہاں پر صوفی خلیفہ شاہ عبد الرحیم صاحب اور محمد عثمان شریف صاحب اور محبوب خان صاحب اور برکت حسین صاحب یہ علم کشائی فرمائیں گے۔ اور اس کے آگے کی کیا کارگزاری ہے، قرات حافظ سید ثناء اللہ صاحب، نماز اثر حافظ جاوید جمالی صاحب، اور نماز مغرب صوفی محمد اجمل خوشحالی صاحب فرمائیں گے۔ صبح 10 بجے بمقام نصر جامع مسجد سٹی میں ضیافت عام کا انتظام رہے گا۔ یہ عالی جناب سید معید الرحمن صاحب صدر جلوس محمدی کمیٹی کی طرف سے رہے گا۔ میں اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہر میں ایک ماحول الجھن میں ہے کہ جلوس نکلے گا کہ نہیں، تو اتفاق سے جلوس کے معاملے میں مرکزی جلوس محمدی جو شہر کے چاروں جانب سے وی ایم سی گراؤنڈ کو آتا تھا ہر سال، اس پر بہت سارے روڈوں پر ہائی کورٹ کی وجہ سے
آرڈر ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی طرح کا جلوس پروٹیسٹ وغیرہ نہیں جائے، اور ایسے ماحول میں ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، تو ہائی کورٹ کا آرڈر کو اگر غور کریں تو اس تقریباً 25 سے 30 علاقے پر ہائی کورٹ کی پابندی ہے، لیکن جس طرح YMCA گراؤنڈ کو جو جلوس آتا ہے اس کے خصوصی 7-8 علاقے ہیں، جیسے اہم نہرو پتنگا روڈ میں ہی ہمارا جلسہ ہے اور جلوس ہے، وہاں پر پابندی ہے، ہٹسن سرکل پر پابندی ہے، اور KR سرکل پر پابندی ہے، اور ایسے کئی علاقے ہیں جس سے ہمارے جلوس سے ریلیٹڈ علاقہ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ماحول اور حالات کو، نزاکت کو دیکھتے ہوئے YMCA گراؤنڈ کو جو جلوس آنے والا تھا ان سے ہم نے بار بار اپیل کی ہے کہ بھئی آج اس مرتبہ جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے سیدھے گراؤنڈ میں جلسہ کا پہنچائیں۔ کیا اس میں احتیاط برتیں، کیونکہ حالات، ماحول بھی اچھا نہیں۔ ابھی حال ہی میں رام نگر کا بھی معاملہ ہوا تھا کہ ماحول اچھا نہیں، ہماری ذرا سی نادانی، ہماری ذرا سی پریشانی جو ہے آئندہ جا کر جو ہے ہماری قوم کو اس کی تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے ہم نے احتیاطاً یہ تدبیر سوچی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ ہمارا جلوس جو ہے ادب و احترام کرتے ہوئے جلوس نکلتا ہے۔ اب وہ DJ وغیرہ کا جو ہے نہ ہمیں کبھی بولے تھے نہ کبھی اس کی تائید میں ہے۔ الحمدللہ جلوس جو ہے، ہماری بار بار اپیل یہ ہوتی ہے کہ جلوس میں جو ہے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے باوضو ہو کر جو ہے جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کی پابندی کرتے ہوئے جلوس لانے کی ہماری ہر بار اپیل ہے۔ اس مرتبہ بھی یہی، جہاں سے بھی جلوس نکل گا ہماری یہی ان سے گزارش ہے۔ رہی بات ہمارے ہاں YMCA گراؤنڈ کو جو علاقے جہاں مین آتا ہے وہاں پر پابندیاں آئیں، اس وجہ سے ہم نے احتیاطاً یہ عمل اختیار کیا ہے، اور باقی جلسے گاہ کے لیے بھی الحمدللہ کوئی طرح کی پابندی نہیں ہے۔ نان کنڈیشنل باقاعدہ جو ہے جس طریقے سے پہلے ہوا کرتا تھا جلسہ اس طریقے سے بھرپور اجازت ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے الحمدللہ ہمارے اس علاقے کے MLA صاحب سے بھی کل پرسوں ہماری اور برکت حسین صاحب ہماری گروپ نے اپیل کی تھی کہ بھئی ان کے علاقے میں گراؤنڈ آتا ہے، تو الحمدللہ کل سے جو ہے گراؤنڈ کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے شیواجی نگر کے MLA جو ہیں انہی کا علاقہ ہے، رضوان ارشد صاحب کا، ان سے بولنے سے بعد الحمدللہ آج صبح سے وہاں کی پاکی صفائی کا انتظام شروع ہوا ہے۔ رہی بات پارکنگ کے لیے جو ہے بازو کوٹ میں بھی جو حسب سابقہ ہوا کرتی تھی پارکنگ، وہاں پر پارکنگ ہے، اور میں اس مرتبہ ہمیشہ کمپلیکس میں بھی جو پارکنگ کا علاقہ کافی بڑا ہے، میں ان سے بھی بات کیا ہوں، انشاءاللہ پارکنگ وہاں پر بھی بھرپور ہوگی۔ پارکنگ کی وجہ سے گھبرانے کے میں پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے ہم کو یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ روڈ میں کسی بھی طرح سے پارکنگ نہ کریں۔ پتنگا روڈ میں جہاں پر بازو DIG آفس بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے، انہوں نے ہم سے ایک ڈائریکشن دیے ہیں کہ وہاں پر روڈ پر پابندی نہ کریں، تو اس لیے پابندی کے الحمدللہ 2-3 جگہیں، 2-3 میدان میں پابندی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر بارش آیا تو یہ جلسہ جو ہے انشاءاللہ مسجد حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ میں بارش آیا تو وہاں سے اجازت مل چکی ہے مجلس منتظمہ کی طرف سے، وہاں پر ہوگا انشاءاللہ۔ جو ماضی میں تلخ تجربات ہوئے ہیں، جو حالات گزرے ہیں، جو حالات کی وجہ سے نوجوانان اور کچھ فیملیاں آج بھی پریشانیاں اٹھا رہی ہیں، ان کو بھی ملحوظ رکھنا ہمارے لیے لازمی ہے کہ آئندہ مزید نوجوانوں کو الجھنوں میں نہ ڈالیں، نوجوانوں کو ایسے کسی قسم کا موقع بھی نہ دیں، اور ان کی فیملیوں کو بھی تکلیف نہ اٹھانا پڑے، ہمارا مالی، جسمانی اور روحانی نقصان بھی نہ ہو سکے۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بالکل ضروری ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شہر میں 2-2 3-3 بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ اس سال ہم نے ایک لائحہ عمل تیار کیا تھا، اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ یہی تھا کہ ہم نے گزارش کی تھی پہلے ہی کہ 1 ربیع الاول سے 12ویں شب تک ہر مسجد میں بعد نماز عشاء محفل نعت خوانی کا انتظام کیا جائے، سرکار کی ثنا خوانی کی جائے، میلاد کا چرچا کیا جائے، مسجدوں کو سجایا جائے، اور 12ویں دن
قرآن خوانی کا اہتمام ہو، ضیافت اور لنگر کا انتظام ہو، اور ادب و احترام کے ساتھ حضرات ائمہ اہل سنت کو بلا کر سرکار کی سیرت کو بیان کیا جائے، اسلامی تعلیمات کو سے روشناس کیا جائے، عقیدہ اور ایمان کا تحفظ کیا جائے۔ چند پابندیوں کی وجہ سے چند مقامات پر ضروری احتیاطی تدابیر کیے جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں خیر والی ثابت ہوں گی۔ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ لمحوں نے جو خطا کی تھی صدیوں نے اس کی سزا پائی تھی، تو اس لیے ہم کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کرنا چاہتے، ایسی کوئی سزا ہم سے سرگرد نہ ہو جائے کہ صدیوں تک ہمیں اس کی سزا جھیلنی پڑے۔ بہرکیف یہ دن عید کا دن ہے، خوشیاں منائیے، اپنے کاروبار بند رکھیے، اچھے پکوان پکائیے، دوستوں کو بلائیے اور تمام مذہب کے تمام دوستوں کو تحفے تحائف دیجیے، مٹھائیاں کھلائیے اور اس دن کی خوشی کا ان سے بھی اظہار کیجیے۔ یہ میں تمام سے میرا اظہار ہے۔ ہم اس آقا کے آقا دو جہاں کا جلسہ منا رہے ہیں جو ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، نعمتیں سب وہی کھلاتا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے۔ تو میں اس دن آپ تمام کو یہ کہتا ہوں کہ آقا کی بارگاہ میں جلسے میں آنے کے لیے ادب و احترام کا خصوصاً خیال رکھیں، اور آپ کے آنے اور جانے پر سب سے زیادہ جو ہے اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی نظر رہتی ہے کہ آپ جس آقا کے میلاد میں آ رہے ہیں اس میں آنے کا آپ کا طریقہ کیسا ہے، اس میں آنے کا آپ کا جو ہے سلوک کیسا ہے، روڈ پر آنا اور جو ہے جلسے میں آنا، اس کے لیے جو ہے باادب بانصیب بے ادب بے نصیب کا معاملہ ہے۔ آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے باقاعدہ ادب کے ساتھ جلسے میں آئیں اور ادب کے ساتھ جائیں، اور آپ کے حسن اخلاق ایسے پیش کریں کہ دیکھنے والا بھی آپ کی واہ واہ کرے اور تعریف کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جلوس میں ایسی جلسے میں یا راستوں میں ایسی حرکتیں کریں کہ ہماری قوم پر ہی انگلی اٹھانے کا موقع ہے۔ میں میرے نوجوان ساتھیوں سے بھی گزار ہوں کہ آپ لوگ اس دن باقاعدہ شریعت کے مد نظر تمام پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جلسے گاہ پر پہنچیں اور ہمارے YMCA گراؤنڈ کے عظیم الشان جلسے میں تشریف لا کر اسے کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچائیں۔ اس سے پہلے بھی کئی سال دیکھا گیا ہے کہ اس جلسے کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال کامیابی کامرانیوں کے تمام منزلیں طے کرتا ہوا ایک تاریخی جلسہ اجلاس ہے جو شہر بنگلور میں ہوتا آ رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا بھی۔ آئندہ میں سب سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس دن آپ ادب کا خیال رکھیں اور میلاد شریف کی محفل میں جا رہے ہیں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میلاد والوں کی طرح آقا دو جہاں کے امتی اور خادم اور غلام بن کر باادب جلسے کو آئیں۔